براہ راست آپ کو دکھائیں، اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ درخواست پر یہاں تشریف لائے ہیں اور آج کا جو یہ نشست ہے یہ بیسیکلی جو ہماری جو میٹنگز ہوئیں شانگھائی کانفرنس کے دوران اور پھر نیو یارک میں وہ ایکٹیویٹیز، اس حوالے سے میں نے آپ کو اعتماد میں لینا تھا کہ شانگھائی کانفرنس جو ہوئی وہاں پہ سمرقند میں وہ بہت ہی ایک حوصلہ افزا ہماری میٹنگز ہوئیں اور وہاں پر موجود میزبانی کے فرائض تو انجام دے رہے تھے ازبکستان کے صدر۔ آواز نہیں آ رہی؟ لائیو ہے جی۔ تو ان سمیت تمام جو سینٹرل ایشین لیڈرز تشریف لائے تھے ان سے، اور پھر چین اور روس کے صدور سے بھی وہاں پر ملاقات ہوئی، اور جو کانفرنس ہوئی اس میں ہم نے پاکستان کے اندر جو سیلاب نے، جو کہ ہمارے اس میں قطعاً کوئی رول نہیں ہے اور یہ ناکردہ گناہ کی نہ جانے ہمیں یہ سزا کیوں ملی۔ یہ کاربن ایمیشن آپ جانتے ہیں کہ ہمارا پاکستان کا حصہ صرف 0.8% یعنی 1% سے بھی کم ہے، مگر یہ آفت آن پڑی اور اس نے وہ تباہی مچائی جس کی شاید پاکستان کی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی۔ تو یہ سارے پہلو ہم نے وہاں پہ SCO کانفرنس میں بھی اجاگر کیے اور پوری طرح دنیا کو آگاہ کیا، اور اللہ کے فضل سے وہاں پر موجود جو لیڈرشپ تھی انہوں نے ازبکستان کے پریزیڈنٹ، ایران کے صدر اور دوسرے جو وہاں پر موجود تھے زعماء، انہوں نے خود ذکر کیا اور پاکستان کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا اور پورے تعاون کی یقین دہانی کرائی، جو کہ آپ جانتے ہیں کہ کیش اور کائنڈ میں زیادہ ہمیں امداد مل رہی ہے۔ اسی طریقے سے پھر نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جو وہاں پر میٹنگ تھی، وہاں پر دنیا کے زعماء سے ہماری میٹنگز ہوئیں، اور اسی پہلو کو وہاں پر ہم نے ہر میٹنگ میں اجاگر کیا، بتایا کہ کس طرح سیلاب کی جو تباہ کاریاں ہیں انہوں نے جس طرح 1500 لوگ، اب تو 1600 سے زائد لوگ اللہ کے پیارے ہو گئے ہیں، جن میں بچے بھی ہیں، اور فصلیں تباہ ہو گئیں، لاکھوں گھر تباہ ہو گئے، لوگوں کی زندگی کی جو پونجی تھی وہ بہہ گئی پانی میں۔ تو $30 ارب کے لگ بھگ یہ نقصانات ہیں، جس کا میں نے ہر میٹنگ میں، چاہے وہ ایران کے صدر ہوں، فرانس کے صدر ہوں، بیلجیم کے پرائم منسٹر ہوں، جاپان کے پرائم منسٹر ہوں، جتنے بھی، اور پریزیڈنٹ بائیڈن سے بھی ملاقات ہوئی، میں نے ان کا شکریہ ادا کیا پاکستان کے ساتھ اظہار ہمدردی کا اور امداد دینے کا، اور انہوں نے کہا کہ ہم انشاءاللہ جو بھی ہوگا ہم پاکستان کے لیے کریں گے۔ پھر UN اسمبلی میں میں نے پھر نہ صرف پاکستان کے حوالے سے جو سیلاب کی میں نے ابھی بات بتائی ہے وہ کی، وہ آپ کے علم میں ہے، پھر کشمیر کے حوالے سے بھرپور وہاں پر پاکستان کا موقف پیش کیا، وہاں پر فلسطین کے حوالے سے بھرپور پاکستان کا موقف پیش کیا، اسلاموفوبیا کے حوالے سے جو کہ ایک بدقسمتی سے ایک دنیا میں ایک یہ نیا فنامنا پیدا ہو چکا ہے، یہ فتنہ پیدا ہو چکا ہے، اس کے بارے میں بھرپور پاکستان کا موقف پیش کیا۔ ہندوستان کے اندر جو اس حوالے سے مسلمانوں کے ساتھ جو ناروا سلوک جاری ہے اس کی بھرپور ہم نے اس کو کنڈیم کیا اور بتایا کس طرح
مسلمانوں کی زندگی پاک ہندوستان میں کس طرح تنگ ہے اور کس طرح ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، چاہے وہ حجاب ہے، مساجد ہیں، کشمیر کے اندر جو ظلم و ستم جاری ہے، اور 2019 میں 5 اگست کو جس طرح آرٹیکل 370 کو وہاں پہ ختم کیا گیا، اس سے زیادہ اور کیا صفائی ہو سکتی ہے. تو یہ تمام پہلوؤں سے کے حوالے سے ہم نے الحمدللہ وہاں پر بھرپور پاکستان کا موقف پیش کیا. اور اس میں میرے ساتھ جناب بلاول بھٹو جو وزیر خارجہ ہیں، ان کی بھرپور معاونت تھی، ان کی بھرپور کوشش تھی. اس میں شامل ہے، اس میں محترمہ شہری رحمان صاحبہ جو کلائمیٹ کے چینج کی ہماری وزیر ہیں، بڑی ان کی محنت تھی. آپ کی مریم اورنگزیب صاحبہ کی بڑی بھرپور ان کی بے پناہ ان کی کاوش تھی. اور پیچھے بیٹھ کے جناب احسن اقبال صاحب مجھے باقاعدہ پوری طرح میری مدد کر رہے تھے، اور فارن سیکرٹری جو یہاں پر موجود ہیں، اور جناب فاطمی صاحب، اور ہماری جو منسٹر آف اسٹیٹ فارن افیئرس کی وہ، اور یہ سب پوری ٹیم، یہ ٹیم ورک تھا. خواجہ آصف صاحب وہاں پر تھے، ٹیم ورک تھا، اور انہوں نے بڑی معاونت کی ہے. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان اس مخلوط حکومت کی کاوشوں کی وجہ سے ایک آئسولیشن سے نکل آیا ہے. آئسولیشن کیا کہتے اردو میں؟ تنہائی، یعنی ایک تنہائی کے دور سے نکل آیا ہے. اور یہ تنہائی جو تھی پاکستان کی، بہت اس کا پاکستان کو نقصان پہنچا. اور اس تنہائی کی وجہ آپ اچھے جانتے ہیں، پچھلی حکومت نے جس طرح ہماری خارجہ پالیسی کا حلیہ بگاڑا اور بیڑا غرق کیا، خارجہ پالیسی کا دوست ممالک کو، برادر ممالک کو جس طرح ناراض کیا گیا، میں اس کا عینی شاہد ہوں. مجھے بعض دوست ممالک کے سربراہوں نے جو الفاظ کہے میں وہ دہرا نہیں سکتا، کیونکہ وہ ایک امانت اسٹیٹ سیکرٹ ہے، میں اس کو نہیں دہرا سکتا. لیکن انہوں نے جس طریقے سے بات کی پچھلی حکومت کی بارے میں اور اس کی سربراہ کے بارے میں، وہ الفاظ یعنی آپ کو میں بتاؤں تو آپ بھی بہت، آپ کو پسینہ آ جائے گا کہ وہ کیا ایک رائے رکھتے تھے کہ کس طرح ایک تحکمانہ انداز میں، ایک انتہائی یعنی ایک بالکل جس طرح کہ میں عقل کل ہوں، اور یعنی کسی کی پرواہ نہ کرنا، کسی کو عزت نہ دینا، احترام سے بات نہ کرنا، اور ایک اپنے آپ کو آئنسٹائن سمجھنا، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر کام کرنا کچھ نہ. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ اس طرح کی جو صورت ہے وہ اس نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا. لیکن الحمدللہ اب موجودہ حکومت نے مل کر ایک باہمی دن رات کی کاوشوں سے، محنت سے، جن ناموں کا میں نے ذکر کیا، اور بھی درجہ بدرجہ جنہوں نے اس میں حصہ ڈالا ہے، ان کی یہ بڑی بھرپور کاوش ہے، جس کی وجہ سے دوبارہ ہم آئسولیشن سے نکل کر ہم اپنا الحمدللہ ایک دوبارہ بڑھ رہے ہیں، جہاں پر ہمارے ممالک سے رابطے ہیں، ان ممالک سے تعلقات ہیں، اچھے طریقے سے بات ہوتی ہے، عزت اور احترام کے ذریعے کے ساتھ بات ہوتی ہے. اور وہ جو ہمیں، اگر ہم ایک فرض کر لیجئے کہ ایک پاور ٹو ریکن ود ہوں بھی، تب بھی ہمیں کسی صورت بھی ایک تحکمانہ انداز میں بات کرنے کا سوچ نہیں چاہیے. آج جی کے ساتھ قرآن کریم ہمیں اس کا حکم دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اس پر حسنہ ہے وہ ہمیں اس کی تعلیم دیتے ہیں کہ آپ جتنے بھی آپ طاقتور ہو، آج جی احترام، یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ اپنے گھروں میں، محلے میں، شہروں میں، ملک میں اور اقوام عالم میں آپ کو عزت اور توقیر بخشتی ہیں. یعنی پلے کچھ نہ ہونا اور دکھانے اپنا اس طرح کے اپنا مظاہرہ کرنا، جس طرح کہ آپ جناب کیا کہتے ہیں، وہ ایک عالمی پہلوان آپ نے گرز دیا ہوا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے
ملک کی معیشت کو آپ نے تباہ کر دیا، برباد کر دیا، اور ملک کی معیشت کا آپ نے جنازہ نکال دیا، اور پھر آپ غیر ممالک کو کے سربراہوں کو اور دوست ممالک کے سربراہوں کو آپ اس طرح ملیں جس طرح کہ شاید وہ آپ سے مانگنے آئے ہوں. یہ کیا اپنا زندگی میں جینے کا یہ طریقہ ہے؟ دنیا میں رہنے کا یہ طریقہ ہے؟ آپ کو ہم اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سے ایک نیوکلیر طاقت ہیں، نہ ہماری طرف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دشمن میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، لیکن ہماری جو معاشی حالت ہے جس کو پچھلی حکومت نے اپنا اس کا حلیہ بگاڑ دیا، اس کو تباہ و برباد کر دیا، اس کے بعد ہم تنکا ہم جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ سب کچھ آپ کے علم میں ہے. تو دنیا میں جینے کا طریقہ عزت اور وقار کے ساتھ اور محنت، شبانہ روز محنت کرنے کے ساتھ، امانت اور دیانت کے ساتھ، اور باہمی احترام کے ساتھ، میوچل ٹرسٹ، رسپیکٹ کے ساتھ، نہ کہ ٹانگ کے ٹانگ آپ رکھ کر آپ بھاشن دیں. کون کیا سمجھتا ہے آپ کو اس طرح؟ ہاں، اگر آپ نے کچھ اپنا پاکستان کو ہم نے 75 سال میں بنایا ہوتا، معاشی طور پر ہم نے مضبوط کیا ہوتا، ہم نے اپنی زراعت کو، اپنی صنعت کو، تجارت کو، اپنے وسائل کو ہم نے بڑھایا ہوتا، تب بھی آپ کو باہمی احترام اور عزت اور وقار کے ساتھ دوسروں کے ساتھ بات کرنی چاہیے. ایک ہاتھ میں کچکول ہو اور آپ دوسرے ہاتھ سے آپ جناب دھتکار رہے ہوں. آگ اور پانی اس طرح کبھی اکٹھے نہیں رہ سکتے. تو یہ وہ گزارشات تھیں کہ میں نے آپ کو بطور ابتدائیہ آپ سے کرنی تھی. اب اگر آپ کے سوالات ہیں تو باری جی باری. اویس. اچھا جی عثمان. ان دوروں میں نے ایک چیز بھول گیا. میں حکومت برطانیہ کی دعوت پر میں گیا تھا، اور کنگ چارلز III کی جو ریسیپشن تھی میں نے اس میں بھی شرکت کی، اور جناب کنگ چارلز نے پاکستان کے عوام کے لیے بڑے نیک، آ جائیں یہاں پر تشریف لائیں، نیک خواہشات کا اظہار کیا. پاکستان اور برطانیہ کی دوستی کے حوالے سے انہوں نے بڑے اچھے الفاظ کے ساتھ ذکر کیا، اور مجھے یہ کہا کہ میں پاکستان میں آ رہا تھا، کا دورہ تھا اگلے مہینے، لیکن اب چونکہ میری ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں اس لیے مجھے اپنا دورہ مؤخر کرنا پڑ رہا ہے. تو میں نے ان کو بتایا، انہوں نے پر یہ جو سیلاب آیا اس کے حوالے سے بڑی انہوں نے ہمدردی کا اظہار کیا. جو لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے، کنڈولنس میسج دیا انہوں نے، اور میں نے ان کی امداد کا، برطانوی امداد کا شکریہ ادا کیا. 15 ملین پاؤنڈ برطانیہ نے پاکستان کے لیے امداد کا اعلان کیا ہے. اور پھر اسی طریقے سے اگلے دن میں جو ملکہ برطانیہ مرحوم کی جو تھی تدفین کی جو تھی رسومات، میں ان میں بھی شریک ہوا. وہاں پر بھی میری برطانیہ کی جو موجودہ وزیر اعظم ہیں لیز ٹرس، ان سے بھی میری ملاقات ہوئی. جو سابق جو وزرائے اعظم تھے، جن میں جو تھے ہمارے بورس جانسن تھے اور دوسرے وزرائے اعظم، ان سے میری ملاقاتیں ہوئیں. اور پھر جو موجودہ جو لیڈر دی اپوزیشن ہیں سر کریمر، ان سے میری ملاقات ہوئی، تو بہت اچھی باتیں ان سے ہوئیں. تو میں نے کہا یہ بھی میں آپ کو یہ بتا دوں. جی دورے کے دوران یہاں پر سیاسی سیلاب آیا ہوا تھا اور آڈیو لیک کا معاملہ بہت زیادہ جو ہے اس پر چرچا ہے. کیا آپ نے جو نوٹس لیا تھا اس کی ابتدائی رپورٹ آپ کو مل گئی ہے، اور اس میں کون ذمہ دار ٹھہرا ہے؟ اس وقت سائبر سیکیورٹی کا یہ مسئلہ بنا ہوا وزیر اعظم ہاؤس کی. جی یہ ایک بہت ایک اہم معاملہ ہے، اور یقیناً یہ ایک ویری سیریس لیب ہے یہ بالکل. اور بات میری نہیں ہے، شہباز شریف بطور وزیر اعظم، کوئی بھی وزیر اعظم ہو جس کو عوام نے، پارلیمان نے منتخب کیا ہو، اور وہاں پر اس طرح کی سیکیورٹی
لیپس ہوں اور ہمارے اس میں بریچ ہو جائے، اور تو یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے. کون آئے گا پاکستان کے وزیر اعظم سے وزیر اعظم ہاؤس میں ملنے؟ کوئی وہ ہمدرد ہو، دوست ہو یا کوئی اور ہو، وہ تو بڑا سوچے گا. ہی ول تھنک ٹوائس کہ میں کوئی بات کوئی ایسی سینسیٹیو کروں نہ کروں. 100 باتیں ہوتی ہیں، وہ لوگ 100 بار سوچیں گے کہ کیا ہم یہ بات کریں. یہ ہماری تو آواز یہاں پر ریکارڈ ہو رہی ہوگی. تو یہ میری بات نہیں ہے، وزیر اعظم ہاؤس کی بات نہیں، یہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی عزت کی بات ہے، اسٹیٹ آف پاکستان کی عزت کی بات ہے. تو اٹس اے ویری ویری سیریس میٹر. اس کا میں کل میں رات پہنچا ہوں تو میں اس کا میں نوٹس لے رہا ہوں. انشاءاللہ ایک ہائی پارٹ کمیٹی میں بنا رہا ہوں جو کہ اس سارے معاملے کی پوری تحقیق کرے گی اور اس کی تہہ تک پہنچے گی انشاءاللہ. جی پی ایم صاحب، اویس کی یعنی 24 نیوز بڑا ہیکٹک دورہ تھا آپ کا. 2 چیزیں پوچھنی ہیں. اچھا، اس دورے کے حوالے سے جب چیز آئی، کیونکہ آپ کے ہوٹل کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی تھی اور اس کے بعد ایک خبر آئی کہ تمام اخراجات آپ نے ہی بیئر کیے ہیں، تمام آپ کے ساتھ جو کولیگ گئے ہیں. ساتھ یہ بتائیے گا کہ جو اچھا ہوٹل کے جی یہ بتائیے گا کہ جو پی ایم ریلیف فنڈ آپ نے جو بنایا تھا، اب تک کتنی کو ڈونیشنز کوئی فگرز بتا سکتے ہیں کہ وہ اس میں آ چکی ہیں؟ آگے سر ایک ڈونر کانفرنس بھی آ رہی ہے، اس حوالے سے آپ کو کتنی توقعات ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. آپ نے تو 4 in 1 کر دی ہے آپ نے. بہرحال پہلا سوال آپ کا کہ جو ہوٹل کے اخراجات ہیں، دیکھیں اس میں کوئی نہ کوئی خود نمائی ہے اور نہ ہی کوئی سیلف پروجیکشن ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے پاکستانی عوام کی دعاؤں سے میری پارٹی کی لیڈر میاں نواز شریف صاحب نے اور پارٹی نے مجھے 3 مرتبہ پنجاب کا خادم منتخب کروایا، 97 99 اور پھر 2008 سے 2013، پھر 2013 سے 2018. 3 مرتبہ میں پنجاب کا خادم اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، میاں نواز شریف کی مہربانی کہ میں بنا. تو آج تک میں نے جتنے بھی سرکاری دورے میں نے کیے، بیرونی دورے، وزیر اعلیٰ سے لے کے آج تک، اب میں وزیر اعظم آپ نے مجھے بنایا ہے، مخلوط حکومت کا میں سربراہ ہوں اور تمام پارٹیز جو اس کے ممبرز ہیں ان کی مہربانی سے میں بنا ہوں. تو آج تک جتنے بھی میں نے دورے کیے ہیں 1997 سے لے کے آج تک، تو بیرونی دوروں کے اخراجات میں نے ہمیشہ اپنی جیب سے ادا کیے ہیں. اور سرکاری جو میرے ساتھ ساتھی ہوتے ہیں وہ بھی اکثر اپنی جیب سے اپنے اخراجات ادا کرتے ہیں. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور یہ کوئی احسان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو وسائل دیے ہیں، اس ملک کا آپ کو وزیر اعلیٰ بنایا، اس ملک کا آپ کو وزیر اعظم بنایا، تو خدا نے آپ کو اگر یہ حیثیت دی ہے تو پھر قوم کے پیسے آپ کیوں خرچیں؟ آپ خود اپنی جیب سے خرچیں. تو یہ میری پریکٹس رہی ہے ان 20-25 سالوں میں. میں نے ہمیشہ اپنی جیب سے اخراجات ادا کیے ہیں اور اس مرتبہ بھی. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جی ڈونرز کانفرنس، جی بالکل. جو سیکرٹری جنرل ہیں اقوام متحدہ کے انٹونیو گٹیرس، انہوں نے یہاں پر بھی پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی ترجمانی کی اور اقوام متحدہ میں دوبارہ بھرپور ترجمانی کی اور یہ کہا کہ یہ باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے، عمل کرنے کا وقت ہے. اور یہ جو آیا سیلاب آیا، اسٹیرائڈ استعمال کیا اور انہوں نے بھرپور ترجمانی کی. پھر میری ان سے ہماری میٹنگ ہوئی، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ تو اب پھر جو باقی جو دنیا کے جو زعما آئے تھے انہوں نے بھی بڑی بھرپور ہمارے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا اور کہا کہ ہم یہ جو ڈونرز کانفرنس ہم خواہش مند ہیں، اور انہوں نے برملا کہا کہ ہم پاکستان کو اس وقت اکیلا نہیں چھوڑیں گے. تو یہ ڈونرز کانفرنس کا بالکل ایک پوری ایک ایکٹیولی ہم اس کو پرسو کر رہے ہیں. یہ کون سا مناسب وقت ہوگا، اس کی تیاری پوری ہونی چاہیے. ڈونرز کانفرنس ہو جائے، اس کی تیاری نہ ہو تو بھی ایک غیر مناسب بات ہے.
اس کے لیے پوری تیاری کی جا رہی ہے. ہمارے جو وزیر خارجہ جناب بلاول بھٹو صاحب اس کے لیے پوری تیاری کر رہے ہیں. جناب احسن اقبال صاحب پوری تیاری کر رہے ہیں. ہماری محترمہ انہوں نے بڑا کام کیا. انہوں نے وہاں پر نیو یارک میں ان کا جو کلائمیٹ چینج کا جو ان کا تھا, ان کا بیانیہ بڑا بھرپور بیانیہ تھا. تو یہ اس کے اوپر تیاری کر رہی ہیں. ہمارا فارن سیکرٹری, یہ ہمارے جو فاطمی صاحب, سب پورے یہ اس کے لیے پوری کاوش جاری ہے. اور انشاءاللہ جلد, اس میں تاخیر نہیں لیکن تیاری کے ساتھ یہ ڈاؤنس کانفرنس کا اہتمام ہو رہا ہے. اور UN سیکرٹری جنرل نے اس کا پوری طرح کلیئرٹی کے ساتھ کہہ دیا ہے کہ ہم یہ کریں گے, اور بھی جو ممالک کے سربراہان جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے. جی خالد صاحب, جی اپنا جو جن زعماء نے اس میں دلچسپی کا اظہار کیا, اس میں جو فرانس کے صدر جو ہیں میکرون, انہوں نے بہت بھرپور طریقے سے اس میں کنٹریبیوٹ کرنے کا انہوں نے اندیا دیا. خالد محمودی ایکسپریس سے. پروفیسر صاحب 2 کوشچن ہیں چھوٹے چھوٹے. ایک تو جو آڈیو لیکس ہوئی اس میں بہت ساری شخصیات جو ہے وہ گفتگو کر رہی ہیں آپ سے, خاص کر جو مریم نواز کی گفتگو ہے آپ کے ساتھ, ایک تو وہ اس کو کنفرم کر دیں اور اس کے اوپر کمنٹ کر دیں. دوسرا جو انٹرنیشنل لیول پہ آپ کی ملاقاتیں ہوئی اس میں جو خاص ایک ملاقات تھی وہ پوٹن کے ساتھ تھی. اس میں جو گیس پائپ لائن کا منصوبہ تھا اس پر بات کی گئی. کیا حکومت پاکستان اس کے پروجیکٹ کو شروع کرنے کے لیے جا رہی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ بیٹی نے مجھے کسی سفارش کا نہیں کہا, نہ کوئی فیور کا کہا. بالکل یہ بات ذرا اب ہو رہی ہے تو ذرا مہربانی کر کے توجہ سے سنیں. انہوں نے قطعاً مجھے کسی, یعنی وہ راحیل جو ان کا داماد ہے, ہمارا داماد ہے, اس کی نہ کوئی سفارش کی, نہ کوئی انہوں نے فیور مانگی مجھ سے. ڈاکٹر توقیر نے مجھ سے بات کی کہ جی ان کی جو مشینری ہے شوگر مل کی, آدھی وہ ہندوستان سے وہ امپورٹ کی ہے PTI کے دور میں. یہ میرے دور میں امپورٹ نہیں ہوئی, ہمیں تو آئے ابھی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں. تو یہ اس PTI کے دور میں یہ آدھی مشینری امپورٹ کی گئی. اب مجھے بتائیں, آپ سب بیٹھے ہیں, میں ایک سوال آپ سے کر رہا ہوں کہ آپ نے ایک آدھی مشینری ایک ملک سے منگا لی ہو, اربوں روپے خرچ کر لی ہو, مجھے نہیں پتا وہ بینکوں سے کتنا لون لیا, ان کی اپنی ایکوٹی کتنی ہے وہ تو خود بتائیں گے. تو باقی مشینری رہ گئی ہو تو کتنا نقصان ہے. تو انہوں نے اس کے تناظر میں یہ اپنی اپلیکیشن دی. ڈاکٹر توقیر نے مجھ سے بات کی اور ڈاکٹر توقیر نے مجھے کہا کہ جی یہ چونکہ بین ہو چکا ہے تو یہ بات جائے گی یہ ECC میں اور پھر اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی جس کو پھر کیبنٹ میں جائے گی, اور بالکل یہی طریقہ ہے. تو ہم نے مشورہ کیا کہ یہ اپنا دیکھیں نا, اگر مجھے اجازت دینی ہوتی تو پھر سب کے لیے ہم کرتے. ہندوستان کے ساتھ معاملہ تھا. ہندوستان جو ہے وہ اپنا 5 اگست کا جو معاملہ 2019 کا, وہ جو کشمیریوں کے ساتھ جو اس نے ظلم کیا ہے اور جو دن رات وہاں پر شہید ہوتے ہیں, تو یہ کوئی آسان بات نہیں تھی. تو ہم اس کو کیبنٹ میں لے کے جا سکتے تھے, ECC کی اپروول کے بعد لے کے جا سکتے تھے. تو ہم نے اس کو مناسب نہیں سمجھا کہ ہم اس کو لے کے جائیں, اور ہم نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو میں بتا دوں گا. میں ڈاکٹر صاحب کو میں نے کہا کہ آپ بھی بتا دیں. تو بتائیے اس میں کیا غلط بات ہے؟ یہ کوئی اس کے مقابلے میں کوئی جو ہیرے جواہرات کی جو پیشکشیں ہوتی رہیں, وہ تو اس کی آڈیو میں اس کی بات آپ نے سنی کہ وہ ابو جی وہ 2.5 کیرٹ نہیں, وہ کہتے ہیں پتہ نہیں 5 کیرٹ مجھے چاہیے یا پتہ نہیں کتنے کیرٹ چاہیے. اور پھر اس کے بعد جو زمینیں دی گئیں ان کو اپنا مراد کے طور پر 190 ملین پاؤنڈ کا جو اپنا برطانیہ کا NCA نے جو پاکستان کو بھجوایا وہ ان کو تحفے میں دے دیا. میں نے تو 19 روپے نہیں دیے, میں نے اپنا ہیرے جواہرات کی کوئی بات, آپ نے ٹیپ میں ہیرے جواہرات کی بات سنی, اس کی بات آپ کرتے نہیں ہیں. یہ آپ لے کے بیٹھ گئے جہاں پر نہ کوئی فیور ہے, نہ کوئی فیورٹزم ہے, نہ کوئی سفارش ہے, نہ کوئی کام کیا گیا, بلکہ معذرت کر لی گئی کہ بھی یہ مجبوری ہے, یہ نہیں ہو سکتا. قانونی طور پر میں کر سکتا تھا, اور قانون کا منشا یہی تھا کہ آپ ECC میں جائیں سمری لے کے, پھر کابینہ میں لے آئیں.
نہ ہم ECC میں گئے نہ کابینہ میں گئے. کسی آپ نے آواز میں کوئی ہیرے جواہرات کی بات سنی؟ یہ مجھے بتائیں نا آپ ذرا بھائی, بتائیں نا آپ نے کس نے سوال کیا تھا؟ تو کیا اس میں آپ نے ہیرے جواہرات کی بات سنی؟ 5 کیرٹ کی, 5 کیرٹ کو اردو میں کیا کہتے ہیں یار؟ 5 کیرٹ ہی کہتے ہیں سر. جی 5 کیرٹ. 5 کیرٹ کہتے ہیں. نہیں میری بات سنیں نا بھائی, آپ اس طرح کی بات نہ کریں. مگر یہ بتائیں کہ عمران نیازی نے ساری ریاستی مشینری کا بے پناہ ناجائز استعمال کرتے ہوئے, یعنی بروٹ فورس کا استعمال کرتے ہوئے کتنے جھوٹے کیس بنائے گئے پوری اپوزیشن کے خلاف, مجھ سمیت, میاں نواز شریف صاحب کے سمیت, مریم بیٹی کے سمیت, اور پارٹی کے جو زعماء ہیں اپنے پیپلز پارٹی کے, PMLN کے, اپنا بیٹیوں کو نہیں چھوڑا, اور جو ہمشیرہ ہے ان کو گرفتار کیا گیا. اور کیا, اور پھر بشیر میمن کو بلایا گیا, عمران خان نے اپنے دفتر میں بلایا اور کہا کہ ان کے خلاف اپنے مقدمے کرو. ان کو جی یہ جعلی مقدمے, جھوٹے مقدمے میں نہیں کر سکتا. اب بتائیے کہ یہ سارا آن ریکارڈ ہے, یہ کوئی ریکارڈڈ بات نہیں ہے. بشیر میمن نے خود انٹرویوز دیے ہیں, بیانات دیے ہیں اخبارات میں, ان کے اسٹیٹمنٹ چھپی ہیں. آپ ان کے اوپر اپنا غور کریں کہ اس کا کیا ہوا. کیا میں نے پالیسی کو امینڈ کیا, میں نے پالیسی کو میں نے چینج کیا؟ کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. تو اتنا شور میڈیا پہ جو اٹھایا گیا ہے, خدارا آپ دیکھیں نا, انصاف کریں. اگر میں نے کوئی اس میں زیادتی یا غلطی کی تو اگر آپ مجھے پکڑیں گے تو میں ضرور اس کا جواب دوں گا. اگر غلطی کی تو آپ سے, قوم سے معافی مانگوں گا, پوری قوم سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگوں گا. لیکن جہاں پر ہیروں جواہرات کی بات ہوئی کہ جو وہ اتنے وہ 2.5 یا 3 کیرٹ میں نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں کہ مجھے 5 کیرٹ کے چاہیے, ہیرا چاہیے یا انگوٹھی چاہیے. خدارا, اور قوم کے جو ایسٹ جو ہیں کس طرح بے دردی سے ان کو بیچا گیا. توشہ خانہ میں دیکھ لیں آپ, توشہ خانے میں کیا ہوا کہ ایک تو دبئی میں ایک ہمارے بہت ایک مربی ملک کا جو تحفہ تھا, اپنا 10 کروڑ کا 15 کروڑ روپے کا, پتہ نہیں کتنی قیمت تھی, وہ بیچ دی گئی اور اس کو پیسے جیب میں ڈال دیے. اس کا تو اپنا ذکر نہیں ہوتا. دیکھیے یہ تو ایک آڈیو ہے جس میں گفتگو آپ نے سنی, اس میں کہیں خدا نہ خواستہ لین دین کی بات ہوئی ہے کہ جناب اتنے کروڑ روپے یا اتنے ارب روپے دیں, اتنی زمین دیں, یا 190 ملین پاؤنڈ چھوڑ دیں, 19 پاؤنڈ دے دیں آپ. کہیں اس طرح کی کوئی بات دور دور اس کا شائبہ ہے اس کا. پھر یہاں پر اسلام آباد میں اور گھڑیاں بیچ دی گئیں, قانون کی دھجیاں اڑائی گئی, گھڑیاں بیچ کے پیسے جیب میں ڈال لیے, اور بعد میں جو توشہ خانہ کی جو تھی وہ اپنا پرسنٹیج وہ وہاں پر جمع کرا دی. کبھی اس طرح ہوا آپ نے کبھی دیکھا؟ پہلے تحفہ جاتا ہے توشہ خانے, وہ ایسٹیمیٹ لگاتا ہے کہ جناب یہ 10 کروڑ روپے اس کی قیمت ہے, یا 20 کروڑ یا 5 جو بھی ہے, اور اس کا جو اپنا پرسنٹیج جو اپنا پالیسی ہے وہ آپ جمع کرا دیں, اس کے بعد دے لیں. ایسا نہیں, وہ خان صاحب نے گھڑیاں بیچ دیں, بیچ کے تو پیسے جیب میں ڈال لیے اور توشہ خانوں کو کہا کہ یہ لے لیں. اب بتائیے اس سے بڑی قانون کے ساتھ اور اپنا کھلواڑا کیا ہو سکتا ہے. میں آپ کو آج یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ وہ آڈیوز آنی چاہیے جب انہوں نے چینی ایکسپورٹ کی, اس بنیاد پر کہ چینی سرپلس ہے, یعنی بہت سٹاکس ہیں, پاکستان کو زر مبادلہ ملے گا, بڑی اچھی بات ہوتی. 52 روپے قیمت تھی چینی کی میاں نواز شریف کے زمانے میں, 2018 ستمبر کی یہ ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں, اٹ از irrefutable ایویڈنس. اور اس کے بعد وہ چینی ایکسپورٹ ہی, اس کو پر لگ گئے, آگ لگ گئی, چینی 100 روپے سے اوپر چلی گئی. اور کیا ہوا اس دوران کہ سبسڈی بھی دی گئی, سبسڈی, اور پھر ڈالر جو تھا وہ روپے کے مقابلے میں بڑی تیزی سے اوپر جا رہا تھا, اور روپے کی قدر گر رہی تھی. یعنی اٹ واز اے ونڈ فال. ایک طرف سبسڈی لے رہے ہیں اور دوسری طرف ہر کلو کے اوپر جو ڈالر اور روپے میں جو کمی آ رہی تھی روپے کی قدر میں, وہ بھی پیسے جیب میں جا رہے تھے. اس طرح پاکستان کا اربوں روپے کا یہ اسکیم ہے, اربوں روپے کا. اور آپ یاد کریں رات کے 12 بجے خان صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں, میں چھوڑوں گا نہیں, یہ کمیشن میں نے بنا دیا ہے. وہ کدھر کمیشن, کہاں رپورٹ, ایز اے اسپیک, کس کو پوچھا گیا, کس کو سزا ملی, کس کی جیب سے پیسے نکلوائے گئے. اسی طرح گندم
एक्सपोर्ट की गई और बाद में नाकस के अंदर मंगवा ली गई। अरबों डॉलर पाकिस्तान के इस तरह बर्बाद किए गए। किसी ने इसका नोटिस लिया, इसका पूछा किसी ने? वो कहाँ था नायब उस वक्त? और नायब क्यों बोलता? वो बेचारी खातून को उसको हफ्ते बेजा में रख लिया पीएम हाउस में, और उससे जनाब बंद कर दिया कमरे में, और उनसे ले लिया, और फिर उसको ब्लैकमेल किया गया चेयरमैन को दबा के। तो तमाम केसेस बंद करवा लिए ब्लैकमेलिंग के जरिए, और तमाम केसेस जो थे ऑपोजिशन के खिलाफ उनको जेलों में भिजवाया गया, काल कोठरी में भिजवाया गया। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप मेरे बहुत आप ये कहें ना शहबाज शरीफ तुमने ये गलत काम किया, इसका जवाब दो, फिर तो मैं हाजिर हूं। अब ऑडियो में एक बात होती है और कानून और पॉलिसी का मुकम्मल एहतराम किया जाता है। कोई सिफारिश नहीं है मरीम नवाज की, कोई मुझे नहीं उन्होंने सिफारिश का कहा, मुझे नहीं कहा कि अंकल आप फेवर करें, मुझे वो बेटी अंकल कहती है कि आप फेवर करें। बताइए मुझे कि इस तरह राई का पहाड़ बना देना ये मुनासिब नहीं है। या तो आप ये कहें कि हाँ शहबाज शरीफ तुमने ये फेवरिज्म किया तो मैं हाजिर हूं, जो आप सजा देंगे मैं कबूल कर लूंगा। इसके अलावा आप ये देखें कि इसके अलावा अब ये बात यहां पर खत्म नहीं होती। फिर आपने ये देखा कि किस तरीके से अपना पेशावर मेट्रो का स्टे ऑर्डर लिए हुए हैं। अब बताइए, हमें तो किसी ने स्टे ऑर्डर नहीं दिया था, इन्होंने जनाब हर जगह से स्टे ऑर्डर लिए हुए थे, और दबाकर जो अपना अदलिया का इन्होंने मजाक उड़ाया, उसके खिलाफ डढ़ाई के साथ मजामत की। इसी तरीके से आप देख लें बिलियन ट्री कहाँ गया, बिलियन ट्री किधर, बिलियन ट्री पेशावर का जो मेट्रो अरबों रुपए खाए गए। इस तरीके से इनकी जो करप्शन जो है उसकी दास्तान मेरे पास। आप मुझे भी शहबाज शरीफ आपने पिछले 5 महीने क्या किया? मुझे तो अब रात को नींद नहीं आती थी कि भाई खुदा न खास्ता डिफॉल्ट हो जाएगा। IMF की शराइत इतनी कड़ी थी, उन्होंने फ्लाउट किया था, उनकी हुकूमत ने IMF की शराइत को उन्होंने फ्लाउट किया, उसको वायलेट किया, और उसको किस तरीके से उसको उन्होंने उसकी धज्जियां उड़ाई। IMF ने हमसे लकीरें, नाक से लकीरें निकलवा ली। मैंने कहा जहाँ के न्यूयॉर्क में मिली मुझे IMF की जो थी उनकी मैनेजिंग डायरेक्टर, बहुत अच्छी खातून। मैंने कहा कि हमने एक्सेप्ट की है ये आपकी शराइत, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। अब सैलाब आ गया है, अब आप बताइए कि मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं उन शराइत को और उन्होंने पूरी हमदर्दी का इजहार किया कि इंशाल्लाह हम कंसिडर करेंगे, हम बोर्ड में जाएंगे। तो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम तो दिन रात लगे हुए थे इस काम के ऊपर। डॉलर ऊपर जा रहा है, डॉलर नीचे जा रहा है, और फिर ये जनाब अपना दिन रात ये रैलियां और तकरीरें कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा, खुदा न खास्ता पाकिस्तान का दिवालिया निकल जाए। ये असल में ये चाहता था इमरान खान न्याजी। और मैं आज आपको एक बात बताता हूं, मुझे ये बात मजबूरन मुझे करनी पड़ रही है। फिर मुझे बताइए कि मेरे खिलाफ NCA में गए, लंदन में नेशनल क्राइम एजेंसी की वहां पर 2 साल केस वो चलता रहा। मैं चुप करके बैठा रहा कि अल्लाह इज्जत रखना और कुछ नहीं। मैंने अगर कोई जुर्म किया है तो फिर ठीक है, मैं उसको भुगतूंगा, अगर नहीं किया तो मुझ पर करम करना, मेहरबानी करना। NCA 2 साल, उसके बाद क्लीन चिट मिली। इनका जनाब वो फाइनेंशियल टाइम्स में वो पैसा, वो अपना शौकत खान अस्पताल के लिए खैरात का पैसा अपना सियासत में इस्तेमाल कर लिया। अगर ये गलत था तो जाते फिर वहां पर उसके खिलाफ, जिस तरह मैंने डेली मेल के खिलाफ केस किया, ये करता जाके फाइनेंशियल टाइम्स में उनके खिलाफ केस करते जाके। इससे ज्यादा यानी झूठा शख्स, मैं आपको बिल्कुल, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, खुदा को जान देनी है, मैं बहुत गुनाहगार आदमी हूं। हम सब अपना गलती भी करते हैं, अपना झूठ भी बात बोलते हैं, रब से माफी मांगते हैं, लेकिन इससे ज्यादा झूठा, बदतीनत और मौसम कुछ शख्स और करप्ट आदमी शायद दुनिया में पैदा हुआ हो। अगर अवाम ने अपना फैसला, जो अवाम ने करा, हम अवाम के फैसले का एहतराम करेंगे कि अपना इन्होंने 4.25 साल लुटिया डबो दी आपकी अपना माश की, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया, हर चीज खुद की, और इल्जाम हम पे। भाई खुदा का नाम मानो और हर चीज पर बताइए कि जनाब ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है। अब इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है तो फिर रूस के सदर पुतिन मुझे इस तरह अपना पुरतपाक तरीके से क्यों मिलते हैं मुझे? और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ एग्रीकल्चर, हम आपको एक्सपोर्ट्स, अगर गंदम चाहिए वो देने को तैयार हैं, आप ट्रेड करने के तैयार हैं। मुझे बताइए, अगर ऐसी बात होती तो फिर मुझे क्यों मिलते? वो तो फिर रूखे मुंह से भी ना मिलते मुझे।
اور انتہائی اچھے طریقے سے ملے, بہت اچھی باتیں ہوئی ہیں, ہم نے باہمی تعلقات کی بات کی. اور اس طرح مجھے بتائیے کہ ایک دور دور تک اس کا شائبہ تک نہیں ہے. اور میں نے اوپنلی کہا کہ اس 2 مہینے پہلے کہ ہم روس سے گندم لینے کے تیار ہیں اگر ہمیں سستی ترین گندم ملتی ہے. اور میں آپ کو آج بتاتا ہوں کہ جو ان 5 مہینوں میں پاکستان کو جو گندم مجبوری کے طور پر امپورٹ کرنی پڑی, اس لیے کہ انہوں نے پچھلے سال کھاد نہیں دی کسان کو, کسان ترس گیا, کھاد نہیں دی اور گندم کی پیداوار کم ہوئی, ہمیں مجبوراً گندم امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے, ابھی بھی کرنی پڑ رہی ہے, اس لیے کہ اب سیلاب اس کی بھی ہم نے کور کرنا ہے. ان کی حکومت کی جو شارٹ فال تھی اس کو بھی ہم کور کیا, ہم نے گندم امپورٹ کی. یقین کریں کہ اربوں روپے ہم نے سیو کیے تھرو کلیکٹیو ایفرٹ. یوریا ہم نے 2 لاکھ ٹن ہم نے امپورٹ کیا, G2G $600 تھی. میں آپ کا وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا, لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بھائی ہم قوم کی خدمت کر رہے ہیں, آئینی طور پہ آئے ہیں. وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے ایک آئین میں درج ہے, قانونی آئینی طریقہ ہے. اور اس کے بعد یہ مخلوط حکومت دن رات خدمت کر رہی ہے قوم کی. دن رات مشکلات بہت ہیں, جو ہم نے بجلی کی قیمت مہنگی کرنی پڑی, اس کے لیے بھی ہم نے بہت پھر کھینچا. جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارج ہے FSC, اس کو ہم نے 300 یونٹ تک ہم نے معاف کروایا. ورلڈ بینک جو ہے IMF جو ہے وہ کہتا نہیں کرنا. ہم نے کہا میں اس غریب قوم کو ہم کہاں لے جائیں. تیل کی قیمتیں باہر آسمان سے باتیں کر رہی تھیں, انہوں نے جناب اس کو مارچ میں اس کی یک کم کر دیا, پیسے تھے نہیں, اور جناب اس کا سارا بوجھ ہم پہ پڑا. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, بات کو ذرا اگر آپ قریب سے سمجھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آج تک پوری ریاستی مشینری کو کار لا کر اپنے دور میں ہماری گورنمنٹ نہیں تھی, 4 سال ان کے پاس تھے. یعنی یہاں تک کر دیا کہ ریٹائرڈ ججز جو ہیں وہ اکاؤنٹیبلٹی کے وہ اپنا وہ چیئر کریں گے. بھائی جو حاضر ججز ہیں, کیا وہ کیا خدا نہ خواستہ اس میں کوئی کمزوری تھی کہ آپ نے ریٹائرڈ ججز کا آپ نے اپنا آرڈیننس لے کے آ گئے؟ اس کے باوجود بھی آج تک کسی اپوزیشن لیڈر کے خلاف ابھی تک ایز اے اسپیک کوئی ایک کیس جرم ثابت نہیں کر سکے, مگر کال کوٹری میں ڈالا, جیلوں میں ڈالا. یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم, اب اللہ نے ان کو کلین چٹ دی ہے, یہ کتنی عزت کی بات ہے. تو یہ ایک مثال ہے کس طرح جھوٹے کیسز کر کے. میں 22 کروڑ عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدارا ووٹ دینا آپ کا حق ہے, جس کو آپ ووٹ دیں ہم اس کا احترام کریں گے. لیکن جو شخص دن رات جھوٹ بولتا ہے, مکاری کرتا ہے, فراڈ کرتا ہے, اب مجھے بتائیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کا NCA کا بند لفافہ کابینہ سے اپروو کروا لیا, اسے کاغذ کسی نے دیکھا تک نہیں. ایک خاتون نے کہا جو وزیر تھی کہ جی ہمیں کیا پتا اس میں کیا ہے, مجھے بتائیں کیا اس میں خدا نہ خواستہ اگر اللہ تعالیٰ معاف کرے کشمیر کا سودے کی ڈیل ہوتی تو کابینہ نے منظور کر دیا تھا اس کو. یا نیوکلیر جو ہمارے جو طاقت ہے, خدا معاف کرے میرے منہ میں خاک, اس کو ہم کمپرومائز کر لیں گے, کیا وہ کابینہ نے اپروو کر دیا تھا؟ وہ بند لفافہ جس میں 190 ملین پاؤنڈ کا معاملہ تھا, وہ جناب بند لفافے کے اوپر فیصلہ دے دیا, آپ کیس کو نہیں کھولنا اور یہ سپریم کورٹ میں جمع کروا دیں. اب بتائیں کہ اس کے بعد کوئی اور آپ کو ثبوت چاہیے کہ اس شخص کی جو اپنا انتہائی افسوسناک اس کا کردار ہے, دن رات جھوٹ بولنا, دن رات کردار کشی کرنا, حتیٰ کہ جو افواج پاکستان اور اداروں کو ان کو بھی تقسیم کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی. مجھے بتائیں آج تک کبھی کسی مخالف نے بھی نہیں کہا ہوگا کہ جناب ایک شہید کے بارے میں کہ یہ اس کو شہید کا رتبہ ہے, وہ بڑی اس کا عزت احترام ہوتی ہے. یہ کہنا کہ جناب وہ فلاں شہید ہو گیا, میں وہ لفظ نہیں دہرا سکتا, مگر ہیلی کاپٹر بچ جانا چاہیے. اندازہ کریں کہ اس طرح کا زہر آپ نے قوم میں گھول دیا ہے. مجھے تو اس کا آئی ایم ویری کنسرنڈ کہ خدا نہ خواستہ یہ جو اس وقت جو پولرائزیشن ہو گئی ہے, اس وقت جو ملک کے اندر جو ہماری جو رسا کشی ہے اور جو اس میں ڈیوائڈ جو ہو گئی, اس میں زہر گھولا گیا ہے, کہیں خدا نہ خواستہ یہ ملک کو یہ شخص یہ تباہی کی دہانے نہ لے جائے مکمل طور پر. کل جو پرسوں اپنا مریم اورنگزیب کے ساتھ لندن میں جو ہوا, کتنی بردباری, کتنی ڈگنی کے ساتھ اس خاتون نے, اس بہن نے اس کو وہ سارے تانے برداشت کیے. کیا یہ طریقہ ہے؟ وہ بھائی اگر ہم غلط کام کریں تو ہمیں کٹہرے میں لے آؤ. تم لے کے آئے 4 سال تم نے الٹے ہو گئے, تم یو بینٹ بیکورڈ.
کہ الٹے ہو گئے. اس کے باوجود بھی تم اللہ کے فضل و کرم سے کوئی کرپشن کا نہ لندن میں نہ یہاں پر وہ اپنا الزام ثابت نہیں کر سکے. اب دن رات جھوٹ بولتے ہو, چور ڈاکو کہتے ہو. یہ ملک کا کیا بنے گا؟ دیٹ از دا پوائنٹ آف ایشو. وزیر اعظم صاحب صدیق ساجد جی بول ٹی وی سے 2 چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. ایک تو عمران خان جو ہے وہ ہر اپنے جلسے میں آپ کی ایک جو کلپس دکھاتے ہیں کہ آپ دنیا سے مانگنے میں بڑے ماہر ہیں اور وہ کوئی کلپس آپ کے دکھا دیتے ہیں. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جناب مانگنے کے بارے میں کیا کہ پیسے مانگنے میں بڑے آپ ماہر ہیں, کلپس دکھاتے ہیں مختلف جلسوں میں اپنے. تو یہ جاتے تھے وہاں پر پیسے دینے جاتے تھے باہر. اس کے میں ساتھ اگر مانگنے جاتا ہوں تو یہ پیسے اپنا تجوری لے کے جاتے تھے باہر. دوسرا اس کے جواب مجھے دے دینا, یہ بھی فیصلہ کر دیتے ہیں. دوسرا وزیر اعظم صاحب دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں, فیصلہ کر لیتے ہیں. جی دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے ایک بال سے 3 وکٹیں گراؤں گا. ایک انہوں نے آپ کا نام لیا, ایک آصف زرداری صاحب کا نام لیا, اور ان کا یہ سینٹر کی جو وکٹ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں وہ سینٹر کی وکٹ کا اشارہ کس طرف ہے, اور کیا آپ اس کو ڈیفینڈ کریں گے, اس یارکر کو شاٹ ماریں گے, چوکا ماریں گے, چھکا ماریں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے, پہلی بات جو ہے مانگنے کی, یعنی میں کشکول کے بارے میں ایک میں انگریزی میں محاورہ کہتا ہوں, پھر آپ اس کو مائنڈ کرتے ہیں کہ یہ شہباز شریف کی بات نہیں کرنی چاہیے. مجھے یہ بتائیں کہ 75 سال ہم نے پاکستان کو وہاں لا کھڑا کیا ہے کہ ہر معاملے میں, اور میں اوپنلی کہتا ہوں کہ اپنی کابینہ میں, اب جلسوں میں, میٹنگز میں, کہ اب باہر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مانگنے آئے ہیں, یہ دوستی حال چال پوچھ رہے ہیں, مانگنے آئے ہیں بالکل. تو ان کا یہ مجھ پہ الزام, اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھیں کہ کیا جب یہ 4 سال جو رہے ہیں یہ جا کے تجوریاں ان کو دیتے رہے, یہ کیا اپنا پاکستان کی بہت یہ خیرات کر رہے تھے, پاکستان کی دولت وہاں پر تقسیم کر رہے تھے. کچھ خدا کا خوف کرو, بیڑا غرق کر دیا پاکستان کا. اپنے چیلوں اور اپنے جو کرونیز ہیں ان کی جو ہمشیرہ صاحبہ کو FBR سے NRO کس نے دلوایا تھا, بتائیں نا مجھے. ان کی ہمشیرہ صاحب کو FBR سے NRO کس نے دلوایا تھا؟ NRO انہوں نے دلوایا اپنے ہمشیرہ کو, جنہوں نے اپنے ایسے ڈکلیئر نہیں کیے, اور مشینوں سے یا پتہ نہیں کس سے وہ کہتے ہیں میں نے یہ پراپرٹیاں بنائی ہیں دبئی میں اور نیو یارک میں. ان کی ڈکلیریشن جو ہے وہ اتنا بڑا سوالیہ نشان ہے. تو اس طرح قوم کو, اپنا پوری اپوزیشن کو اس طرح کے الفاظ کہنا, یہ ایک بہت بڑے خطرے کی گھنٹی ہے. میں پاکستان کے 22 کروڑ عوام اس ملک کی تقدیر کے مالک ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ جو فیصلہ کرنا کریں, لیکن دیکھ سمجھ کے کریں. یہ شخص پاکستان کی وجود کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا خطرہ ہے. میں آنیسٹلی آپ کو بتا رہا ہوں. بالکل. جی ثناء اللہ صاحب. پرائم منسٹر صاحب 2 سوال. ایک تو صدر پاکستان نے کہا ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے مفاہمت ہونی چاہیے, اتفاق رائے ہونا چاہیے. عمران خان صاحب کی بھی ڈیمانڈ ہے آرمی چیف کے حوالے سے اور فوری الیکشن کے حوالے سے. ان دونوں چیزوں پہ بتا دیں. دوسرا یہ بتا دیں کہ اس وقت فائنینشیل کرنچ ہے, پاکستان کی عوام دباؤ میں ہے, سیلاب بھی ہے, مہنگائی بھی ہے. آپ جسٹیفائی کریں گے 72 رکنی آپ کی کیبنٹ ہے اور روز آپ کے نئے نئے معاون خصوصی بنتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں آپ یہ سمجھیں کہ معاملے خصوصی ضرور بنتے ہیں, یا تو ہونا کہ ہم بیٹھ کے پاکستان کے وسائل کو تباہ کر رہے ہیں, وقت ضائع کر رہے ہیں, تب تو بات ہے. ان کی کابینہ جو تھی وہ اس کا جو حجم تھا وہ آپ کو اچھی طرح علم ہے, اور کس طرح وہ گل چھڑے اڑاتے رہے. ابھی جو سوال, پہلا سوال جو سر مڈاتے اولے پڑے کہ آپ نے اپنے جو مہنگے ہوٹل میں, اس کا میں نے مختصر جواب دیا. اگر تفصیلی جواب دوں گا تو بہت لوگوں کو اس کی امبیرسمنٹ ہوگی. میں نہیں چاہتا کہ میں یہاں پر تفصیل میں جاؤں. ایک بات. دوسری بات, جب انہوں نے آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی تو مشورہ کیا تھا انہوں نے ہم سے. جو آئین اور قانون جو ہے اس کو سب فالو کریں گے اور کرنا چاہیے. دیٹس اٹ. جی یہ بس بات ہو گیا. میں جواب مسٹر پرائم منسٹر, بہزاد سلیمی نیوز 1 سے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے اگرچہ یہ کہا کہ آپ سے مشاورت کی گئی تھی ایکسٹینشن کے معاملے میں, کیا یہ بتائیں گے کہ اس وقت جب کہ ملک میں میں نے تو ان کے سوال کا جواب نہیں, ان کے سوال کے جواب میں ڈونٹ گیٹ می رانگ. ہاں جی, ڈونٹ پٹ ورڈز ان مائی ماؤتھ پلیز. میں نے ان کو یہ کہا کہ جب انہوں نے خان صاحب نے دی تھی ایکسٹینشن
تو جس مشاورت کی بات کی انہوں نے مشاورت کی تھی، یہ میں نے جواب دیا. آپ نے ان کے حوالے سے یہ کہا، تو کیا اس وقت ایک بڑا کرٹیسزم ہوا کہ آپ نے لنڈن میں پارٹی قائد میاں محمد نواز شریف کے ساتھ اس معاملے کو ڈسکس کیا، اور وہ مسلسل اس بات کو ایشو بنا رہے ہیں کہ کیا نئے آرمی چیف کی تقرری جو ہے وہ نہیں، میرے کو قائد ہیں میاں نواز شریف، اس میں کرٹیسائز کرنے کا کیا جواز ہے؟ پاکستان کی معیشت، پاکستان کی پالیسیز اس کو ڈسکس کی، میرے وہ قائد ہیں. یہ بتا دیں کہ مختلف جماعتوں کی جانب سے تجویز آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اسمبلیوں میں واپس آنا چاہیے، اور اسی طرح کی ایڈوائس معزز سپریم کورٹ کے ججز کی جانب سے بھی ان کو دی گئی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں اگر پاکستان تحریک انصاف اسمبلیوں میں واپس آنے کا فیصلہ کرتی ہے تو موجودہ حکومت اس کا خیر مقدم کرے گی، اور آپ اس حوالے سے کیا موقف رکھتے ہیں؟ نہ انہوں نے استعفیٰ دینے سے ہم سے مشورہ کیا، اب وہ آتے ہیں تو صوبت میں تشریف لائیں، بالکل آئیں، ہاؤس میں بیٹھیں. جی ممتاز بھٹ. پرائم منسٹر صاحب، آج آپ نے میڈیا سے گلا شکوہ کیا کہ آپ ہائی لائٹ نہیں کرتے. نہیں، گلا شکوہ نہیں کیا، میں نے درخواست کی ہے اور بڑے ادب سے درخواست کی ہے. جو پہلے 2 انٹریکشن تھے جب آپ پرائم منسٹر بنے، اس کے بعد میرے دونوں انٹریکشن میں یہی کویسچن تھا کہ ایک پورا پلان ہے پاکستان کی افواج کے اوپر جو ہے وہ سوشل میڈیا، نیشنل میڈیا اور براہ راست حملے کا. اگر آپ کو یاد ہو، یہ دونوں کو انٹریکشن میں آپ کے اوپر دہرائے تھے. کل جب کہ شہیدوں کے جنازے پڑے ہوئے تھے لوگوں کے گھروں میں، اس وقت نعرے لگوائے گئے جی سی میں، لاہور میں، اور جو کچھ وہاں پہ ہوا وہ آپ کو پتہ ہے، صاحب نے دیکھا. تو آپ کو کیا چیز مانے ہے کہ آپ اس کے اوپر کاروائی نہیں کرتے؟ آپ کی پولیٹیکل ول نہیں ہے، یا آپ کے اتحادی ساتھ نہیں دیتے، یا کوئی ادارہ آپ کو روکتا ہے؟ آپ قوم کو کھل کے بتائیں. جو وائس چانسلر نے کیا جی سی یونیورسٹی کا، وہ پنجاب گورنمنٹ صوبائی حکومت کے تحت آتے ہیں، وہ اپوائنٹ کرتے ہیں وائس چانسلر، فیڈرل گورنمنٹ نہیں کرتی. البتہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، اور اگر ہمارے پاس کوئی آئینی اور قانونی راستہ ہوا، میں اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، ہم اس کی ضرور کارروائی کریں گے اگر ہمارے پاس کوئی آئینی اور قانونی راستہ ہوا. آئی ایم ناٹ شیور، لیکن اس کارروائی کی جو وی سی نے کی ہے اور اس کو پولیٹیسائز کیا ہے ایک اعلیٰ تعلیمی ادارے کو، اس کی خدا نخواستہ خطرناک روایت پڑ سکتی ہے. اس کی جتنی بھی سخت الفاظ میں اس کی جائے، اس کی مذمت وہ کم ہے. اینڈ آئی وانٹ ٹو ایشور یو کہ ہم اس کو اپنی پارلیمنٹ میں بھی یہ معاملہ لے کے آئیں گے. اینڈ یہ بات یہ ناقابل معافی ہے، بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جاوید حسین، دنیا ٹی وی سے. سر، چیئرمین تحریک انصاف یہ کہتے ہیں کہ جو سائفر تھا اس کی تحقیقات کروا دی جائیں تو ہم پارلیمان میں واپس آنے کے لیے تیار ہیں. تو کیا آپ اس بارے میں کچھ سوچ رہے ہیں کہ سائفر کی تحقیقات کروا لی جائے؟ اس میں کون سی چیز ایسی ہے جو تحقیق کے قابل ہے؟ ہر چیز سامنے آ گئی. پریزیڈنٹ پوٹن سے میری ملاقات ہو گئی، وہ میرے خیال میں ایک مسکراہٹیں تھیں، اسی کو کمپیئر کر لیں تو میرے خیال وہی بذات خود ایک ایسی ایویڈنس ہے جس کے بعد مزید کسی تحقیق کی بات کی ضرورت رہتی ہے. اور باقاعدہ ایک آنریبل طریقے سے بات ہوئی، باہمی ہم نے تعلقات کی بات کی کہ ہم اپنے رشیا اور پاکستان اپنے تعلقات کو ہم اپنا پروموٹ کریں گے اور ٹریڈ انویسٹمنٹ میں ہم آگے بڑھیں گے. یہ اس طریقے سے بڑی عمدہ بات ہوئی تھی. بالکل. پرائم منسٹر صاحب، پرائم منسٹر صاحب، میرا نام مظہر اقبال ہے، میں پی این این کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا، پوری پاکستانی قوم بھی یہ سمجھتی ہے کہ اپریل تک عمران خان صاحب بحیثیت سیاستدان ایک غیر مقبول آدمی تھے، اور عام تاثر سر یہ بنتا جا رہا ہے کہ جیسے مسلم لیگ نون نے عصر کے وقت روزہ توڑ لیا، آپ تھمپنگ میجورٹی سے اگلے انتخابات میں اقتدار میں آ رہے تھے، ایسا لگا، بلکہ لوگوں کا یہ کہنا ہے، ہاں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا پتھر اوپر سے آ رہا تھا، عمران خان کھڑا تھا، شہباز شریف نے اس کو دھکا دے کے تو خود نیچے آ گئے. سر، کیا کوئی ریگریٹ ہے آپ کو کہ یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے؟ قطعاً کوئی ریگریٹ نہیں ہے. پاکستان کو اس شخص نے دیوالیہ کر دینا تھا، اللہ تعالیٰ معاف کرے. پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا فرسٹ ٹائم ان پاکستان ہسٹری. تو اگر پاکستان ریاست کو بچانے کے لیے، اگر میری سیاست قربان ہوتی ہے پاکستان کی ریاست کو بچانے کے لیے، ایک بار نہیں میں 1000 بار قربان کر دوں گا. جی، ایاز اکبر یوسف سے جیو سے. پرائم منسٹر صاحب، ایک تو جو بائیڈن کے ساتھ آپ کی ایک پکچر بڑی وائرل ہوئی ہے،
اس کے حوالے سے بڑی آپ کو کوئی اعتراض اس پہ؟ نہیں، لوگوں کو اعتراض ہے کافی سینٹر میں دونوں طرف، اس کو ذرا تھوڑا سا اگر آپ ڈسکرائب. دوسرا، ڈار صاحب کی واپسی کے حوالے سے بڑا زبردست ایک دھوم مچ گیا کہ جی ڈار صاحب کی واپسی ہے اور ڈالر نیچے جائے گا، اسٹاک ایکسچینج اوپر آ گئی ہے. تو کیا مفتیٰ صاحب کی کیا پالیسیز اور ڈار صاحب کی پالیسی میں کوئی بہت فرق ہوگا، اس لیے یہ چیز ہو رہی ہے؟ تھوڑا سا نہیں، دیکھیں مفتیٰ اسماعیل صاحب نے سے انہوں نے بڑی محنت کی ہے، پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے. بالکل میں ان کا، ہم سب ان کے شکر گزار ہیں. بڑی محنت سے کام کیا انہوں نے. ہی از اے ویری آنریبل ممبر آف آور پارٹی. اور یہ اپنا رد و بدل ہوتا رہتا ہے، اور انہوں نے خود کہا کہ میں استعفیٰ دینا چاہتا ہوں. تو اس کا ہم نے ان کو کہا کہ بالکل آپ پارٹی کے بڑے اہم ہمارے رکن ہیں، آپ سے انشاءاللہ ہم اور کام لیں گے. تو ہی ہیز ڈن اے ویری گڈ جاب. لیٹس اپریشیٹ ہز ہارڈ ورک. ڈار صاحب جی، ڈار صاحب کا وہ تشریف لائے ہیں. ڈار صاحب انشاءاللہ وہ ان کو بڑا تجربہ ہے، بڑے تجربہ کار آدمی ہیں، فائنینس کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور مجھے بڑی قوی امید ہے انشاءاللہ. اور وہ بہت محنتی آدمی ہیں، وہ دن رات محنت کرنے والے آدمی ہیں. اینڈ از اے ویری ویری اگین از اے ویری کیپیبل اینڈ ویری آنیسٹ پولیٹیشین. تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ وہ اپنی ارک ریزی سے کام کریں گے، اور انشاءاللہ حالات کو اور بہتر بنانے میں پورا وہ انشاءاللہ ان کا رول ہوگا. ایک بات جو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ واپس آنے کے لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ تحقیق کرا لیں، تو سپریم کورٹ نے بھی اس بارے میں کہا اپنے فیصلے میں ہمیں کچھ نہیں ملا. جو سیکورٹی ایجنسیز نے بھی کہا کہ ہمیں کچھ نہیں ملا. نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کی جو آخری میٹنگ ہوئی تھی اس میں جو اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ اس معاملے میں کہیں دور دور تک کوئی شائبہ نہیں کہ کہیں خدا نخواستہ کسی سیاستدان نے کسی غیر ملکی طاقت کے ساتھ کوئی کنونس کی ہو. تو آئی تھنک یہ چیزیں ریکارڈ پر ہیں. اس کے بعد آپ کو اور کیا ثبوت چاہیے؟ پرائم منسٹر صاحب، طارق سمیر NNI نیوز ایجنسی سے. میرا سوال یہ ہے کہ ڈار صاحب آگے بڑا ویلکم ہوا، لیکن کیا غربت کم ہوگی، مہنگائی کم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ پہلا ایشو ہے پیٹرول کی قیمتوں کا انٹرنیشنلی مسلسل نیچے آ رہی ہیں لیکن پاکستان میں کم نہیں ہو رہی. دوسرا ایشو ہے آٹا بہت مہنگا ہو چکا ہے مارکیٹ میں، اور 26 روپے سے پتہ نہیں 110 روپے بھی چلا گیا، 20 روپے بھی چلا گیا. یہ 2-3 ایشوز آپ کر دیں. آخری بات میں کرنا چاہوں گا، آپ نے ہیرے جواہرات کا ذکر کیا، تو کیا FIA نے کوئی انکوائری کی اس بزنس مین سے جس نے ان کو آفر کرتا تھا، جو ان کو رشوت پیش کرتا تھا؟ اسلام میں کہا گیا ہے رشوت دینے والا بھی جہنمی ہے، لینے والا بھی جہنمی ہے. کیا یک طرفہ آپ نے انکوائری کیا اس بزنس مین کو، کوئی FIA کا نوٹس گیا یا نہیں؟ میں نے تو نہیں، دیکھیے بات ہے کہ گزارش سن لیں. میں نے اس سوال کا جواب دیا وہ جو آڈیو کے حوالے سے، تو میں نے کہا کہ اس آڈیو میں کیا ہے اس کی تفصیل میں نے بتا دی. اور جو دوسری آڈیوز ہیں خان صاحب کی، وہاں پر تو ہیرو اور جواہرات کی بات ہوتی ہے. اس آڈیو میں تو اس کا دور دور تک کوئی نشان تک نہیں ہے. تو میں نے آپ کو اس کا کمپیریزن دیا. باقی جو اگلی بات ہے وہ قانون اپنا راستہ اپنائے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں. آپ نے جو بات کی ہے، دیکھیے کہ آٹے کی جو قیمت ہے وہ صوبائی معاملہ ہے، پیورلی صوبائی معاملہ ہے، نمبر 1. نمبر 2، یقیناً اب دنیا میں اپنا پچھلے 2-3 دن میں اپنا اس کی آئل کی قیمتیں گری ہیں، کوئی شک نہیں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس کا اللہ کرے گا کہ اس کا اگلے 15 دنوں بعد اس کا اثر سامنے آئے گا. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ صرف 1.5 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھی اور ڈیزل کی قیمت کوئی نہیں بڑھائی گئی. اور آپ کو علم نہیں ہے کہ بیک اینڈ پہ اس کے اوپر ہم دن رات ہماری ٹیمز کتنی ارک ریزی کرتی ہیں کہ ایک دھیلا بھی فالتو جو عوام پر بوجھ نہ پڑے. جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارج ہے اس کو دیکھیں کہ 300 یونٹ تک ہم نے اس کو اپنا ڈیفر کروایا. جو سیلاب میں جو لاکھوں گھرانے ہیں جو ان کے بجلی کو بلوں کو ہم نے معاف کروایا. جو سیلاب میں 70 ارب روپے وفاق دے رہا ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے، اور اربوں روپے کے کمبل، رضائیاں، اپنا خوراک کے پیکس یہ خریدے جا رہے ہیں. جو دنیا سے جو امداد مل رہی ہے اس کے علاوہ میری بات سن لیں. اب بات یہ ہے کہ ڈالر اور روپے کی جو پیرٹی جو ہے وہ بدقسمتی سے پچھلے ہفتوں میں کافی اونچی چلی گئی. اس لیے جب وہ تیل اگر تھوڑا سستا ہوا بھی تو روپیہ چونکہ ڈالر کے مقابلے میں بہت مہنگا تھا، بدقسمتی سے وہ جو ڈالر
اور روپے کی جو کمزوری ہے وہ ریفلیکٹ ہوئی. اب اللہ کرے کہ پچھلے 2 دنوں میں پرسوں سے ڈالر نیچے جا رہا ہے. خدا سے پوری قوم سے میری درخواست ہے کہ وہ جھولیاں اٹھا کے دعا کرے کہ ڈالر جو ہے واپس 100 روپے پہ آ جائے تو وہ وارے نیارے ہو جائیں گے. تو میری تو یہ خواہش ہے. میں تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں جو شخص جو کہ لاکھوں لیپ ٹاپس بانٹنے والا شخص ہو, جو سبسڈی اربوں روپے کی میاں نواز شریف صاحب کی سربراہی میں کسان کو دینے والا شخص ہو, جو اربوں روپے کا سبسڈی جو ٹیوب ویل جو کسان چلاتے ہیں ان کو سبسڈی دینے والا شخص ہو, جو اربوں روپے کی سبسڈی رمضان شریف میں خرچ کر رہا ہو, کیا وہ چاہے گا کہ غریب آدمی کے اوپر بوجھ ڈال دیا ہے؟ سوال پیدا نہیں ہوتا. البتہ یہ ضرور ہے کہ 4.25 سال عمران نیازی کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ ایک دھیلے کی سبسڈی عوام کو دیتا. جو 50 لاکھ گھر بنے تھے, 50 لاکھ تو دور کی بات ہے 500 ہی دے دیتا. جو 1 کروڑ نوکریاں تھیں, 1 کروڑ دور کی بات ہے وہ کچھ 100 نوکریاں دے دیتا غریب لوگوں کو. الٹا لوگوں کو بے روزگار کر دیا. لوگوں کو جو کرائے کے مکان میں رہتے تھے وہ بیچارے تنگ ہو گئے. تو یہ ہم اس وقت ایسے حالات میں ہم جنگ کی حالت میں ہیں اکانومی کے حوالے سے. انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا, انشاءاللہ اس کو ٹھیک کریں گے. ہمت نہیں ہارنی, ہماری ہمت اور جذبے جواں ہیں. انشاءاللہ بھرپور قوت کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں. مخلوط حکومت پوری کاوش کر رہی ہے, محنت کر رہی ہے, اور انشاءاللہ اس اکانومی کو اس کو ہم ٹھیک کر کے چھوڑیں گے. ایسے ہم بھاگنے والے نہیں ہیں. انشاءاللہ اس اکانومی کو ٹھیک کریں گے اور پاکستان کی حالت سنواریں گے انشاءاللہ. اب تک نیوز سے ہوں سر. ایک گزشتہ کئی دنوں سے ایک معاملہ زیر بحث رہا ہے کہ آرمی چیف اور عمران خان کی خفیہ ملاقات ایوان صدر میں ہوئی ہے. آپ کو اس کا علم تھا؟ اگر تھا تو پھر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایوان صدر میں آپ کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت 4 سال رہی ہے اور اس 4 سال کے دوران انہوں نے جو کرپشن کی ہے, جو چیزیں سامنے آئی ہیں, کیا ان کے خلاف آپ کیس کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, میں آپ کو اس پیدا کرنے والے کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مجھے دن رات جو معاشی حالات کو ٹھیک کرنے سے اس سے فرصت نہیں ملتی. البتہ جو ادارے ہیں اس معاملے میں وہ اپنا کام کر رہے ہیں, ان کو کرنا بھی چاہیے. اور بعض اوقات میں کہتا ہوں کہ قانون کے دائرے میں رہ کے اپنا کام کرے, لیکن مجھے یقین کریں اس معاملے میں دن رات IMF, مہنگائی اور یہ دوسرے معاملات ہیں, ڈالر مہنگا ہو رہا ہے, اس کو کس طرح کم کریں اور ایکسپورٹس کو کس طرح بڑھائیں, یہ کریں, دن رات اس میں گزر جاتا ہے. اس آدمی کو کوئی اور کام تھا ہی نہیں کہ کس طرح میں اپوزیشن نکلے لانا ہے. میں تو وہ دن رات اسی کام پہ لگا رہتا تھا. اگر اس کا آدھا وقت بھی اپوزیشن کو نکلے لگانے کے بجائے وہ اکانومی کو ٹھیک کرنے کی کرتا تو شاید حالات اتنے خراب نہ ہوتے. اور رہی بات ایوان صدر کی, تو آپ مجھے نہیں پتا آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی آڈیو لیک ہو جائے, یہ چاہتے ہیں آپ؟ جی اسد صاحب. وزیر اعظم صاحب, اظہر فاروق سے. سر, ایک تو اسلام آباد جس طرح کہا جا رہا ہے کہ گھیراؤ کی بات ہو رہی ہے, آپ کی حکومت کو کوئی خطرہ ہے, کوئی محسوس کر رہے ہیں؟ اور دوسرے ساتھ ہی کسی چیز کا کوئی خطرہ نہیں ہے. ساتھ ہی قبل از وقت انتخابات کا کوئی آپشن ہے, کہیں کوئی بات ہو رہی ہے؟ الیکشن اپنے وقت پہ ہوں گے انشاءاللہ. ہم دیکھیں نا, ہم نے اپنا سیاسی سرمایہ جھونکا ہے اس ملک کی حالت کو ٹھیک کرنے کے لیے, غربت کو بہتر ختم کرنے کے لیے, کم کرنے کے لیے, مہنگائی کو کم کرنے کے لیے, جو کہ ایک ازدحام بن چکا تھا اور ہے ابھی بھی ہے. اس کے لیے ہم دن رات کام کر رہے ہیں. اس کے لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا. اس کو منظور ہوا, اس سے ہم دست بدعا بھی اور دن رات محنت بھی کر رہے ہیں. آج بھی میں دادو سے ہو کے آیا ہوں اور وہاں پر جو اپنا سیلاب نے تباہی کیا, کہ یعنی تاریخ میں نے اس طرح کی تباہی نہیں دیکھی. یقین کر لیں آپ, دادو اور اس سے پیچھے جو دوسرے اضلاع سب, میں اپنا ہوائی جہاز بھی لیا, دادو میں اترا بھی, اور وہاں پر یعنی میلوں پانی پھیلا ہوا, میلوں, اور وہ لوگ بیچارے کس طرح وہ وہاں پر زندگی بسر کر رہے ہیں. خدا کے لیے ہمیں اس کو تو یہ توفیق نہیں ہوئی. ایک دفعہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے وہ KP چلا گیا, اور ایک دفعہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے سکر چلا گیا. اگر تم عوام کے انسان ہو, عوام کا دل تمہارے دل میں دھڑکتا ہے تو جاتے ان کے ساتھ. 2 حکومتیں تمہاری ہیں, ایک KP میں اور پنجاب میں, جا کے وہاں بیٹھتے دکھی انسانوں کے ساتھ, جا کے ہمدردی نہیں, ان کو جو وسائل جو ہیں اللہ نے دیے ہیں KP کو, پنجاب کو, اربوں خربوں, وہ استعمال کرتے. ان کو خیمے لے کے دیتے, ادویات لے کے دیتے, ان کو کمبل لے کے دیتے, ان کو ٹینٹس میں لے کے دیتے,
وہ تو آپ کو یاد نہیں. دن رات آپ اپنے جلسے کرتے ہیں اور وہ ویڈیو دکھاتے ہیں یہ جا کے مانگنے جا رہا ہے. خدا کی قسم مجھے اپنی قوم کو بہتر بنانے کے لیے اگر یہ کام کرنا پڑا میں کروں گا. ایک دفعہ 100 دفعہ کروں گا کہ پاکستان قائد کا پاکستان بن جائے اور یہ غربت اور بے روزگاری اور یہ مانگنا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. وہ دن آنا چاہیے اگر ہماری زندگی میں ہم اس راستے میں چل پڑے کہ کاش ہماری آنے والی نسلیں وہ تو نہ مانگیں. یہ ویڈیو دکھاتا کہ یہ مانگنے جا رہا ہے تو یہ کیا کرنے جاتا تھا وہاں پہ مجھے بتا دیں نا. میں گھٹیا لفظ میں نہیں استعمال کروں گا. بالکل طارق چودھری میں آج ٹی وی سے کل پرسوں کراچی کے کچھ بڑے بزنس مین نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آرمی چیف کراچی آئے تھے. انہوں نے کہا ہے کہ میں شہباز شریف صاحب کی پرائم منسٹر صاحب کی اور عمران خان صاحب کی ملاقات کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ وہ بیٹھیں اور بیٹھ کے الیکشن کی تاریخ طے کریں. تو آپ کے علم میں ایسی کوئی بات ہے, ایسی کوئی کوشش ہے, اور اگر ایسا ہوا تو آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے, تاریخ طے کریں گے عمران خان صاحب کے ساتھ؟ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں. 4.25 سال اسمبلی میں بطور اپنا لیڈر دی اپوزیشن جو ان کا لیڈر دی ہاؤس کا رویہ تھا وہ آپ کے سامنے ہے. عرفان ڈان. سر سید عرفان فرام ڈان. سر یہ جو آڈیو لیکس کی بات چل رہی ہے اس سے پہلے بھی کئی منسٹریز ہیں ہماری ہیں, ان کی ویب سائٹس ہیک ہو چکی ہے. آپ کی گورنمنٹ سے پہلے کی بات ہے. تو کیا کوئی ایسی پالیسی آپ بنانے جا رہے ہیں کہ آئندہ کے لیے اس کو روکا جائے؟ جی بالکل. دوسری بات سر, ایک اور شاہدار صاحب آ گئے ہیں تو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب بھی جلدی آ جائیں گے, تو کوئی ان کے آنے کی تاریخ ہے؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے گا, وہ جلد تشریف لائیں گے. جب بھی ڈاکٹرز نے ان کو اپنا الاؤ کیا وہ تشریف لائیں گے. اور جو پہلا آپ کا سوال تھا میں اس کو جواب دے چکا ہوں کہ یہ سیریس سیکورٹی لیبس ہے, اس کی پوری طرح تحقیق ہوگی. لیکن آج کی اس پریس کانفرنس کا جو نچوڑ ایک ہی ہے, جو میں نے 4 سال پہلے کہا تھا, نیب نیازی گٹھ جوڑ, ہر ایک چیز میری سچ ثابت ہوئی ہر لحاظ سے. چاہے آپ اس طرف سے پرکھ کے دیکھیں, اس طرف سے پرکھ کے دیکھیں, نیب نیازی گٹھ جوڑ نے پاکستان کو اس تباہی پہ پہنچایا ہے. بالکل. تھینک یو ویری مچ.